أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الصف کا یہ دوسرا اور آخری رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 10 سے اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور آیت نمبر 14 پر اختتام ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ پچھلی آیتوں سے مربوط ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بات کیا کرے جو خود عمل نہیں کرتا، اور فرمایا کہ یہ بڑی ناپسندیدہ ترین حرکت ہے کہ عمل تو نہ کرے بات زیادہ کرے. اور اس کے سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کے مفہوم میں وہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، کہ انسان باتیں تو بڑی نیکیوں کی کر رہا ہے، لوگوں کو اچھائیوں کی تلقین کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، خود اس پر عمل نہیں کرتا. تو نمبر 1 یہ چیز بھی داخل ہے جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو. عمل کا معاملہ آتا ہے تو خود عمل پیرا نہیں ہوتے. اس چیز کو بھی اسلام میں بہت ناپسند کیا گیا، اور جو نبیوں اور رسولوں کا اسوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ انا اول العابدین، جب اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جب دعوت دی، اطاعت کی، فرما برداری کی، تو سب سے بڑھ کر نبیوں اور رسولوں نے عمل کیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ امت کو دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5% کی کہ مال ایک مقدار میں سال بھر تمہارے پاس رہے، جس کی تفصیل آپ دیکھیں گے فقہ کی کتابوں میں ملے گی کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے.
تو اس صورت میں ارشاد فرمایا 2.5% خرچ کرو، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ 2.5% بھی اپنے لیے اٹھا کر نہیں رکھا، پورا خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یہ وہ دین ہے جس میں داعی بلانے والا خود پہلے عمل کرتا ہے۔ یہ چیز بھی داخل ہو گئی کہ نیکیوں کا حکم کرو، تلقین کرو، اپنے آپ کو فراموش کر دو، اس کو پسند نہیں کیا گیا، خود بھی عمل کرو۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان خود ستائی کا عادی نہ بنے، بڑی اپنی تعریف کر رہا ہے، 30 مارخہ میں نے یہ کارنامہ کر دیا، میں نے وہ کارنامہ کر دیا، جبکہ وہ کیا نہیں ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم نے کیا نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، اپنی تعریف کیوں کرتے، اپنے منہ میاں مٹھو کیوں بنتے ہو۔ اس چیز کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، جس کی عادت غیر شعوری طور پر بسا اوقات بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے، اپنی فضیلتوں کا تذکرہ، اپنے کارناموں پر روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر اتنا مبالغہ ہو جاتا ہے کہ جن کاموں کو انجام نہیں دیا وہ کام بھی کر اس کے بھی دعوے کرنے لگتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صاحب نے کہا کہ فلاں جنگ میں نے ایسے کارنامے انجام دیے، اور فلاں جو سورما تھا پہلوان اس کو میں نے ہی تو پچھاڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب رومی سے پوچھا کہ میں نے تو سنا تھا کہ تم نے اس کو پچھاڑا تھا۔ تو حضرت صہیب نے کہا ہاں۔ تو کہا کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت صہیب نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، جس کے لیے میں نے کیا تھا وہ جانتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہاں پہ غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، لہذا تم کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ واقعہ یہ ہے۔ تو حضرت صہیب نے بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ ان صاحب کو دیکھا جنہوں نے اس کارنامے کو اپنی جانب منسوخ کر لیا تھا۔ کبر مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم نے کیا ہی نہیں کیوں وہ بات کرتے ہو، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بہت ہی ناپسندیدہ ترین حرکت ہے کہ انسان کرے تو کچھ نہیں لیکن بیان کارناموں پر روشنی ڈالنے میں بہت آگے ہو جائے۔ یہ خود ستائی کبھی کبھی ایسی ریاکاری بن جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہی وہ کیفیت تھی جو نبیوں اور رسولوں کی تھی، اور یہی وہ کیفیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے، کتنی تکلیف پہنچائی گئی، کیسی کیسی ایذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئی، اس کا تذکرہ کیا۔ اور پھر یہ بنی اسرائیل جو نبیوں کی مخالفت میں لگے رہے، انہوں نے بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ کیا حرکت کی اس کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ یہ امت ان ساری سازشوں سے اور ان ساری بری حرکتوں سے بچ جائے جو پچھلی اہل کتاب امتوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب جب آخری رسول کی بعثت ہو گئی تو ان کا عالم یہ ہے کہ اس شمع رسالت کو، اس اللہ تعالیٰ کے چراغ کو، اس نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ دین اور یہ نور، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات غالب آ کر رہیں گی، اگرچہ کہ ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، کیونکہ اس نے اس رسول کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہدایت نامے کے ساتھ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ دین ظاہر کر رہے گا، نمایاں کر رہے گا، لوگوں کی نگاہوں میں آ کر رہے گا، اور اس پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، اور اس آفتاب رسالت پر بادل نہیں چھا سکتے۔ اور یہ وہ شمع ربانی ہے جس کو بجھایا نہیں جا سکتا، یہ کھل کر نکھر کر روشنی
عالمتاب ہو کر رہے گی، ساری دنیا اس سے فیضیاب ہو کر رہے گی، ان کی سازشیں ناکام ہوگی۔ لہذا ان کی سازشیں ناکام ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چہار سو پھیل کر رہا۔ اب ارشاد فرمایا یہ تو ایک تاریخ ہو گئی، نظریاتی بات ہو گئی، تم کو خود کیا کرنا ہے، انسانوں کو خود کیا کرنا ہے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کا کیا خطاب ہے۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو کیا میں تم کو نہ بتلا دوں ایک تجارت، ایک ایسی تجارت جس کے بارے میں فرمایا کہ تنجیکم من عذاب علیم، تم کو ایک دردناک عذاب سے وہ نجات دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آؤ تم کو میں ایک تجارت بتاتا ہوں۔ بالخصوص یہ مدینہ منورہ کا ماحول ہے، اور اس زمانے میں جبکہ تھوڑا جگہ کم ہو چکی ہیں اور مسلم قافلے تجارت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تعبیر ارشاد فرمائی جس تعبیر سے نفسیاتی طور پر انسان کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں ایک ایسی تجارت کی جانب۔ خطاب فرمایا ایمان والوں سے خاص طور پر، یا ایھا الناس نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہاری دلالت میں کر دوں، میں تم کو نہ بتلا دوں، کیا تمہاری میں رہنمائی نہ کر دوں، علی تجارت، ایک تجارت کی جانب، ایسی تجارت جو تنجیکم، نجات دے دے تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ وہ کیا ہے تجارت؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس میں تم کو انویسٹ کرنا ہے۔ کیا انویسٹ کرنا ہے؟ دونوں چیزیں کرنی ہے انویسٹ، تم کو اپنی عمر کا سرمایہ بھی لگانا ہے، اپنا مال کا سرمایہ بھی لگانا ہے، دونوں چیزیں لگانی ہیں۔ اور اس کا بہت زبردست فائدہ ہے، کیونکہ فائدہ ہی دیکھ کر انسان پیسہ لگاتا ہے، محنت لگاتا ہے۔ تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تجارت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے سرمایہ میں بڑھوتری کے تمنا کے ساتھ، اضافے کی تمنا کے ساتھ اس پر سرمایہ بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، ذہانت بھی لگاتا ہے۔ اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پوری دنیا بن چکی ہے، اور اس کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسٹیٹیوٹس ہے، یونیورسٹیز ہے، ڈپارٹمنٹس ہے، اور اس پر پوری کوششیں کی جاتی ہے کہ انسان جب سرمایہ لگائے تو نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو۔ پھر بھی نقصان ہونے کا اس دنیا میں امکان رہتا ہے، اور ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ منڈی کو پورا پڑھ لینے کے باوجود، پورے احتیاطی اقدامات کے باوجود بس اوقات نقصان ہوتا ہے، یہ طے ہے تجارت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ایک ایسی تم کو تجارت بتلا دیں گے جس میں تم جب اپنی عمر لگا دو گے، اور جس میں تم جب اپنی دولت لگا دو گے تو نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ تم کو ایک عافیت مل رہی ہے، تم کو ایک اطمینان مل رہا ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب ہے اس سے نجات کا پروانہ تم کو یہی مل جائے گا۔ سیفٹی تو سب سے پہلے تم کو مل گئی، اور اس کے بعد کیا کیا کامیابیاں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا۔ پہلے تجارت کی وضاحت کرتی، تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، نمبر 1 ایمان ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ تم ایمان رکھنے والے بنو اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان راسخ ہو، عقیدہ راسخ ہو، پختگی ہو، اس میں اس یقین میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، تردد کی کیفیت اور بے یقینی کی کیفیت نہ ہو۔ کیفیت یہ ہو کہ یہ تجارت بہرحال کامیاب ہو کر رہے گی، وہ یقین کی کیفیت جس یقین کے نتیجے میں حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ تبریہ جھیل پر آپ چلتے چلے گئے اور ڈوبے نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم تو پیر رکھتے ہیں تو پانی میں دھس جاتا ہے، گھس جاتا ہے، یہ آپ کیسے چلتے چلے گئے؟ کہا کہ تم پانی سے ڈرتے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرق یہ ہے۔ لہذا اللہ مجھے بچاتا ہے، پانی تم کو نہیں بچاتا ہے، تم پانی میں دھس جاتے ہو۔ تو یہ واقعہ چاہے تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، چاہے سچ ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا ہے
یہ ایک حقیقت ہے، یاد رکھیے، اعتماد، یقین، ایمان وہ کارنامے انجام دے دیتا ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا، حیرت انگیز کارنامے۔ پوری آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ ایمان کی وجہ سے انہوں نے کیسے حالات کو تبدیل کر دیا۔ لہذا پہلی شرط اولین تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان۔ میں کامل کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ایمان تو ہے ہی، خطاب کیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تو ایک تو ہے ایمان کا اعلان اور دعویٰ، الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے، ہم نے ڈکلیئر کیا ہم مومن ہیں، اور اس میں ہم کسی قسم کی کوئی شک کے شکار نہیں کہ ہم ایمان والوں کی صف میں ہیں۔ لیکن وہ یقین کامل جو صحابہ کا تھا، جو نبیوں اور رسولوں کا ہوتا ہے، وہ یقین کامل پیدا کرو، ارشاد فرما تؤمنون باللہ ورسولہ۔ یہ نہیں کہ اسلام کا جو اقتصادی نظام بتایا گیا ہے شاید 1400 سال پرانا ہو، اور سود کے بغیر تو آج کل کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے، اور یہ کیفیت نہ ہو کہ یہ سنت پہ پتہ نہیں پڑھے لکھے لوگوں میں عمل کیا جا سکے نہ کیا جا سکے، یہ یقین کی کیفیت نہ ہو کہ ٹوٹا پھوٹا یقین کہ یہ اسلامی حکم پر میں عمل کروں گا تو نکو تو نہیں بن جاؤں گا، الو تو نہیں سمجھیں گے لوگ، نہیں، یہ نہیں، بلکہ ایک یقین اور اعتماد کی کیفیت کہ مجھے کرنا ہے اسلام پر عمل، لوگ چاہے جو کہیں، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، لعنت و ملامت کرنے والوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یقین کامل جو پیدا ہوگا تو ارشاد فرمایا دوسرا عمل، تمہاری دوسری ذمہ داری، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کرنا یہ ہے تم کو کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جد و جہد کرو۔ دین کے لیے جد و جہد کرنا یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور اسی کو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تعبیر میں بیان فرمایا، انشاءاللہ وہ وضاحت آئے گی کہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، بسا اوقات انسان بہت عبادت گزار ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، صالح ہو جاتا ہے، لیکن معاشرے کو نہیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، ماحول کو نہیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا داعی نہیں بنتا ہے، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی شخصی عبادتیں قیامت کے دن اس کے لیے سرمایہ بن کر کام آ جائے، لیکن انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ باقی آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قوم کو عذاب کا شکار کر دیا جائے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار انہی میں ایک بندہ ہے جو بڑے تہجد گزار، عبادت گزار، آپ کو صبح شام یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ڈبل عذاب دو۔ ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے ماحول کو تبدیل نہیں کیا، اللہ سے ان کا اتنا تعلق اور روحانیت جب ان کی اتنی مضبوط تھی تو ان کو ماحول تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، نیکیوں کا پرچار کرنا چاہیے تھا، بھلائیوں کی تلقین کرنی چاہیے تھی، حرام کاریوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے تھا۔ اگر خود کنارہ کش ہو جائیں اور تنہا اپنی شخصی عبادتوں پر انسان اکتفا کر جائے تو ماحول تو برباد ہوتا چلا جائے گا، تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی؟ فرمایا کشتی کا سفر ہو رہا ہے اور اس میں ایک طبقہ ہے جو نیچے ہے، گراؤنڈ فلور تو نہیں کہہ سکتے کشتی پر، مگر کشتی کی جو نیچے کی سطح ہے اس پر ہے، اور دوسرے طرف کھاتے پیتے ہیں۔ انہوں نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدا، دولت مند ہے، اور وہ فرسٹ فلور پہ ہیں، اوپر والے مقام پر ہیں، کشتی چل رہی ہے سمندر میں، اور اوپر والوں کے پاس میٹھا پانی ہے پینے کے لیے، سمندر میں کشتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میٹھے پانی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، لہذا نیچے سے لوگ اوپر آتے ہیں اور پانی لیتے ہیں، تو اوپر والوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس کے لوگ بار بار ہم کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ نیچے والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم نیچے تختے میں ایک سوراخ کر لیں گے، وہاں سے پانی نکال لیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والے ان کو دماغ ہے، عقل ہے،
تو ہاتھ پیر پکڑ کر نیچے والوں کو روکیں گے کیونکہ پوری کشتی غرق ہونے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیاق پہ یہ بیان فرمایا کہ نیکوکاروں کو اگر اپنی عبادتوں پر غرور ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا دار گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے، جب سوسائٹی کی کشتی ڈوبے گی تو فرسٹ کلاس بھی ڈوبیں گے، سیکنڈ کلاس بھی ڈوبیں گے، سب ڈوبیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جدوجہد کرو۔ اس میں تم کو اپنی زندگی کا سرمایہ بھی لگانا پڑے گا، وقت بھی لگانا پڑے گا، جسم بھی لگے گا اس میں، اور مال بھی لگانا پڑے گا، دولت بھی لگانی پڑے گی، دونوں چیزیں کہ فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال بھی تمہارا لگے اور تمہاری جان بھی لگے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو سمجھ لو، بہت بہتر ہے۔ اس حقیقت کو اگر تم سمجھو تو اس سے بہتر کوئی تجارت نہیں ہے۔ اب ارشاد فرمایا اس تجارت کے 3 بینیفٹس ہیں۔ اس تجارت کا جو ربح ہے، جس کو کہتے ہیں نفع، لوٹ کر جو آئے گا اس پر غور کرو۔ پہلی بات ارشاد فرمایا نمبر 1 یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مغفرت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عفو میں اور مغفرت میں ایک فرق ہے۔ عفو کے معنی ہوتے ہیں خطاؤں سے درگزر کر دینا، انجام ہو جانا۔ یہ ہمارا جو روزمرہ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کسی نے غلطی کی اور آپ انجان ہو گئے، تو یہ عفو کی کیفیت ہے۔ یہ بھی معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور مغفرت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گناہ پر پردہ ڈال دینا، چھپا دینا گناہ کو۔ غفرہ کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے۔ لہذا یغفر لکم ذنوبکم، جو تمہاری خطائیں ہوں گی، کوتاہیاں رہی ہوں گی، گناہ ہوئے ہوں گے، ان سب پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا، ایسا معاف فرمائے گا کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں فرمائے گا۔ ذکر بھی ہو جائے تو لازمی بات ہے پردہ ڈالنا نہیں کہا جائے گا، ذکر بھی ہو جاتا ہے اور گناہوں کی لسٹ بھی بیان کر دی جاتی ہے تو پھر زندگی بہرحال ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ کیفیت بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم۔ نمبر 2 وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ تم کو داخل کرے گا ان باغات میں جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی اور جس میں مساکن طیبۃ، بہترین ٹھکانے ہوں گے، بہترین نشیمن ہوں گے، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے وہ باغات میں۔ لہذا یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور اس جنت کی کیفیت بیان کر دی گئی جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی اور جس میں ارشاد فرمایا بہترین نشیمن ہوں گے، بہترین ٹھکانے ہوں گے۔ مساکن طیبۃ، مسکن آپ جانتے ہیں رہنے کی جگہ، طیبۃ عمدہ، بہترین، فی جنات عدن، جنات باغات کو کہتے ہیں عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات۔ تو ہمیشگی کے باغات میں جہاں سے نکلنے کا کوئی انسان کو امکان نہیں رہ جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ وہ آشیانے دے گا، وہ ٹھکانے دے گا اور رہنے کا وہ شیلٹر دے گا جو انتہائی عمدہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تذکرہ کیا کہ وہ تمہاری اینٹوں سے بنا ہوا نہیں ہوگا بلکہ موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو رومز کا ڈیویژن ہوگا، کمروں کی جو تقسیم ہوگی وہ تمہاری دیواروں کی مانند نہیں ہوگی، بلکہ اس میں جو دیواریں ہوں گی وہ ہیروں کی ہوگی، جواہرات کی ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک معمولی سا مکان جس کو جنت میں مل جائے گا تو اس کے 70 کمرے ہوں گے، اور فرمایا کہ ہر 70 کمرے میں، ہر کمرے میں 70 بچھونے لگے ہوں گے، اور ہر بچھونے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے مخمل اور انتہائی نفیس اور نرم اور نازک قسم کے، ملائم قسم کے سلک کے کپڑوں کے ہوں گے کہ اس کے پہنچنے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد، آرام کرنے کے بعد انسان ساری تکالیف کو بھلا دے گا۔ بڑی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساکین کی فرمائی کہ یہ مسکن جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ آج کیا کیفیت ہوتی ہے
کہ نوجوان ہوئے ملازمت سے کیا لگے کہ مسکن بسانے کی، گھر بسانے کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو سود پہ قرض بھی لے لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، 20 سال بھرتے ہیں، بھرتے بھرتے ریٹائرمنٹ کا وقت آ جاتا ہے اور گھر پوری طرح سنور جاتا ہے کہ گھر سے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ارشاد فرمایا دیکھو اس عارضی مسکن پر جو کچھ تم محنت کر رہے ہو، صرف کر رہے ہو، سرمایہ لگا رہے ہو، ذہانت لگا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، کرو، لیکن یاد رکھو جو حقیقی مسکن ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرو، نظر انداز نہ کرو، اس کے لیے بھی وقت لگاؤ، محنت لگاؤ، سرمایہ لگاؤ۔ اگر یقین کامل ہے تم کو کہ مرنے کے بعد یہ جنت اور جہنم ہے، یقین کامل ہے کہ آخرت ہے، تو پھر اس یقین کامل کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم انویسٹ ابھی سے کرو، ابھی سے لگانا شروع کر دو۔ ارشاد ہوگا کہ دوسری جو نعمت ملے گی، دوسرا جو بینیفٹ ہوگا اس تجارت کا، جو نفع ہوگا، وہ یہ کہ ہمیشگی کا تم کو ٹھکانہ ملے گا، ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی جو صفات بیان کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی صفات بیان کی، ان کو آپ ذہن میں رکھیے۔ وہاں پر یہ بہترین رہنے کے لیے نشیمن ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہاں سے نکلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں عالم یہ ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی جگہ مل جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ سوسائٹی اور کالونی میں گھر اور بنگلہ مل جائے، لیکن یاد رکھیے وہ بنگلہ چھوڑنا ہے بہرحال، لیکن جنت کا بنگلہ ایسا بنگلہ ہوگا اس کو چھوڑنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ جتنا اس میں تم رہو گے اتنا اچھا رہے گا اور اتنا تم کو لطف آئے گا۔ یاد رکھو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، سب سے عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور کامیابی کے لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فوزن کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی دوسرے الفاظ ارشاد فرمائے۔ عربی میں نجاحن کا لفظ آتا ہے، فوزن کا لفظ آتا ہے، اور بھی الفاظ آتے ہیں، لیکن فوز اس کامیابی کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنے ٹارگٹ کو پہنچ جائیں، یہ ہے فوز۔ اگر کسی نے مثلا یہ ٹارگٹ بنایا کہ اس کو جو ہے یہ ملازمت ملنی ہی ملنی ہے اور اس کے لیے وہ محنت کرتا رہا اور وہ ملازمت مل گئی، تو اس موقع پہ عرب یہ لفظ استعمال کرے گا، ذالک هو الفوز، یہ ہے کامیابی۔ ہم اردو میں سب کے لیے کامیابی کہتے ہیں، اردو الفاظ کے اعتبار سے ہمارے پاس اس مفہوم کو الگ الگ انداز میں بیان کرنے کے لیے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے تعبیرات نہیں ہے، لیکن عربی میں اگر آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ عرب سرٹیفکیٹ پہ فوزن لکھے گا، نہیں، نجاحن لکھے گا۔ نجاح کے معنی ہوتے ہیں عارضی کامیابی، ایک حد کی کامیابی، ایک لیمٹ میں کامیابی، اور فوزن کے معنی ہوتے ہیں فائنل کامیابی، آخری کامیابی۔ اسی لیے ایک صحابی جن کو شہادت کا بہت شوق تھا اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر لگایا اور تیر چلائی گئی اور ان کو تیر لگی ان کے سینے میں، تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم میں مقصد کو پا گیا، فزت ورب الکعبہ، کہ جو مقصد تھا میرا فائنل، آخری کامیابی میں جس کو سمجھتا تھا راہ خدا میں شہادت، وہ آج مجھے مل گئی۔ تو یہ ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی آپ اپنے نشانے تک پہنچ جائیں، اچیو کر لیں اپنے ٹارگٹ کو، اپنے مقصد کو پا لیں، یہ تو اس وقت ہوگی جب کہ انسان کو جنت کی نعمت ملے، جنت پہنچ جائے تب اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس سے پہلے تو بڑے اندیشے ہیں، اس سے پہلے تو بہت ہی خطرناک راہیں ہیں، کہاں پھنسے گا، کیا ہوگا اور کیسے نکل پائے گا، نہیں نکل پائے گا، یہ سارے انسان کے سامنے اندیشے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو پہلی چیز تو یہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، دوسری چیز جنت عنایت فرما دے گا، وہ جنت جہاں ہمیشہ تم کو رہنا ہے، وہ جنت جس میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ جنت جس میں بہترین رہنے کے ٹھکانے ہوں گے، مسکن ہوگا، آشیانے ہوں گے، اور وہ ہمیشگی کی جنت ہوگی، وہاں سے نکلنے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، مگر تیسری بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا، اسلوب بدل گیا، فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، مغفرت اور جنت، جو تمہارے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے،
تم کو اللہ کی مغفرت مل جائے اور تم کو جنت کی نعمت مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں پسند فرماتا ہے، کیونکہ ابھی بندے کو ان کی حقیقتیں نہیں معلوم، کس کو جنت کہتے ہیں، جنت کی نعمتیں، یہ تو ابھی ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے، لہذا بندے کے اندر وہ اشتیاق، وہ بلبلہ، وہ شوق نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو یہ وہ انجام ہے، یہ وہ نتیجہ ہے جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بھلا سمجھتا ہے، اور تم اپنے لیے بھلا کیا سمجھتے ہو؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور تیسری چیز جو تم پسند کرتے ہو، جس کی خواہش تمہارے دلوں میں ہے، جنت کی بھی ہے لیکن اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں یہ تیسری چیز کی خواہش کر رہا ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس کے معنی کیا ہوئے؟ پہلی دو چیزیں جو يُحِبُّهَا اللَّهُ، جو اللہ پسند فرماتا ہے، اور یہ تیسری چیز جو بندے پسند کرتے ہیں، بندوں کو کیا چاہیے؟ فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، غلبہ چاہیے، حکومت چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے تمہاری، لیکن یہ عارضی ہے، بہرحال اس کو تم پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے جنت کو پسند کرتا ہے، تم کو غلبہ ملے نہ ملے، تم کو کامیابی ملے نہ ملے۔ کتنے انبیاء اور رسول ہیں جنہوں نے، کتنے نبیوں نے اپنی نگاہوں سے کامیابی نہیں دیکھی، ان کا دین غالب نہیں آیا، اس سے پہلے اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، چاہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت زکریا علیہ السلام ہو، نہیں دیکھ سکے وہ دین کا غلبہ، اس سے پہلے ان کی شہادتیں ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون پر تو آپ غالب آ گئے، دشمن کو تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، لیکن فلسطین میں داخل ہونے کی تمنا پوری نہیں ہوئی، صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور صحرا ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر جا رہا تھا تو میں نے سرخ ریت کے ٹیلے کے نیچے حضرت موسیٰ کی قبر کو دیکھا جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ حدیث صحیح میں ہے۔ تو صحرا میں ایک سرخ ریت کے ٹیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزار بنا دی گئی۔ تو بہت سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ غلبہ نہیں دکھلایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا۔ فتح مکہ ہوا، جزیرۃ العرب میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، لیکن سارے نبیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، اہمیت کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اصل کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے سلسلے میں پسند فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو پردہ پڑ جائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے، وہ فائز المرام ہے، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ رہا یہ کہ وہ اخری تحبونها، اور ایک چیز ہے جس کو تم اے بندو پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی مدد، فتح و فتح قریب، اور جلدی آنے والی کامیابی، وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے اے رسول، یہ بھی تم کو ملے گی، یہ بھی تم کو ملے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان کامل ہو، یقین پختہ ہو، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے منتظر رہو گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، فتح مل جائے، غلبہ مل جائے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمنا تمہاری پوری نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام پسند فرمایا ہے وہ نظام یہ ہے کہ بندے جد و جہد کریں، بندے کوشش کریں، اپنا سرمایہ لگائیں، اپنا وقت لگائیں، بدن لگائیں، محنت لگائیں، ذہانت لگائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اور اس کی خوشخبری دے دی گئی، کہا گیا وہ بشر المؤمنین۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ بس اللہ ہی کی جانب سے پورا کام ہو جائے گا، ہم بیٹھ کر رہیں گے، نہیں۔ فرمایا دیکھو اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، اللہ کے دین کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مدد ارشاد فرمایا۔ کتنی بڑی بات یاد رکھیے، قادر مطلق ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سوچیے آپ، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ غیب سے سارے معاملات طے کر لے۔ اتنی بڑی کائنات، یہ یونیورس، یہ گلیکسی، یہ کلسٹرز، یہ کیا کیا اس نے پیدا کیا، کس کی کون سا انجینئر اس کی مدد کر رہا تھا، نعوذ باللہ۔
اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ لیکن دین کے غلبے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ نظام پسند فرماتا ہے کہ بندے اللہ کے مددگار بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنے۔ یہی وہ مطالبہ تھا جو نبیوں اور رسولوں نے کیا تھا، یہی وہ مطالبہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہا تھا، تاریخ کے اس وقت کو بھی یاد کر لو جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ کون ہے من انصاری، میرا مددگار، الی اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں کون میری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ حواریوں سے، حواری کے معنی تقریباً وہی ہوتے ہیں جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے لفظ صحابی استعمال کرتے ہیں۔ اور حواری کا لفظ اس طرح آیا، حورن اصلاً سفیدی کو کہتے ہیں، اسی حور کو، حور جنت میں جو حور ملے گی، وہ حور کے لیے بھی حور کا لفظ اسی لیے آیا کہ ان کے آنکھوں کی جو سفیدی ہوگی وہ بہت سفیدی ہوگی، یہ ایک خوبی ہوگی جس کی وجہ سے حور العین سے لفظ بنا، اور اس کے بعد لفظ حور یہ استعمال کیا گیا ان خوبصورت دوشیزوں کے لیے جو جنت میں اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو عنایت فرمائے گا۔ تو حور سفیدی سے یہ لفظ بنا ہے، اور سفیدی سے یہ لفظ آگے بڑھ کر وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کپڑے دھویا کرتے تھے، کپڑوں کو سفید کر کے دیا کرتے تھے، ان کو حوالی کہا گیا ہے۔ اسی لیے آپ بیبلک لٹریچر میں کہیں کہیں دھوبی کا لفظ بھی دیکھیں گے، حالانکہ ان کے بارے میں آیا وہ دھوبی نہیں تھے، پیشہ ور کپڑے دھونے والے نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن باتوں کی تاکید کی تھی ان میں ایک اکل حلال، کہ اکل حلال پر اکتفا کرو، کیونکہ یہودیوں میں حرام کھانے کی بہت عادت تھی، رشوت، سود، یہ وہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی تاکید کرتے تھے کہ اپنے محنت کی کمائی سے تم کھایا کرو، اور جب یہ مزدوری میں لگ گئے اور محنت کرنے لگے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی محنتوں کو، مزدوری کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے پیر دھوئے تھے۔ یہ پیر دھونے کی رسم ابھی یہ بابائے روم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی محنتوں اور ریاضتوں کو دیکھ کر کے اکل حلال کے لیے یہ بیچارے کپڑے دھونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے پیر دھوئے تھے، تاریخ میں ایسا آتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اور ان صحابی رسول نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑہارا ہوں، گھٹے پڑ گئے ہیں میرے ہاتھ میں، دیکھیے میرا ہاتھ بڑا سخت سا ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چھوپا کہ اکل حلال کے لیے تم کوشش کرتے ہو، یہ خود ایک عبادت ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ یہ جو محنت کر کے کھاتے ہیں، محنت کش طبقہ، یہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اکل حلال کے لیے جو محنت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی مقبول عبادت ہے۔ یاد رکھیے کہ اپنی پیشانی کے پسینے سے کھانا اور محنتوں کے ساتھ کھانا یہ اونچا مقام رکھتا ہے۔ تو یہ حواریین، دھوبی کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کر دیا گیا، حالانکہ وہ تھے تو لیبر پیشہ، لیکن دھوبی اس معنوں میں نہیں تھے کہ دھوبی پیشہ ور ہوں، بلکہ حلال کھانے کے لیے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ جب حالات بہت سخت ہو گئے اور مخالفتوں کا طوفان، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے صلیب پہ چڑھا کر رہیں گے، پورا انتظام انہوں نے کر لیا ہے، ہر طرح سے میرے پیچھے پڑ گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کا دین قائم کرنا ہے، اور اس میں میرے مددگار کون کون ہوں گے؟ تو 12 لوگ کھڑے ہوئے تھے، 12 لوگ، بائبل میں ان کے نام بھی آتے ہیں، وہ متا، جیمس وغیرہ کیا کیا ہے۔ ان 12 لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر بھیجے تھے، بھیج دیا تھا کہ جاؤ دعوتی کام کرو، اسی لیے ان کو رسول کا لفظ بھی کہا گیا ہے۔ بائبل لٹریچر میں ان کو ایپسٹلس بھی کہا گیا ہے، رسول کے معنوں میں، لیکن رسول وہ معنوں میں نہیں اللہ کا رسول، بلکہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے داعی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے، یہ وہ 12 لوگ تھے جو پھیل گئے تھے اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تشریح و توضیح کی، اور اسی اثنا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لینے کا واقعہ پیش آیا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ بیچاروں کی دعوت کے اوپر پردہ پڑ گیا، ان کی کوششوں پہ پردہ پڑ گیا، اور پال کھڑا ہو گیا اور پال سینٹ پال بن گیا، اور اس نے 3 خداؤں کا تصور دیا۔ پھر اس کے بعد ان میں 3 فرقے بن گئے۔ اس میں ایک فرقہ یہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک فرقہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ تیسرا فرقہ وہ تھا جو حق کو سمجھ رہا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول اور بندے تھے، لیکن ان کو مغلوب کر دیا گیا، ان کو دبا دیا گیا۔ سینٹ پال کی تحریک ایسی چلی کہ اب سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک سمجھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا انہوں نے نقشہ بدل دیا، دین میں تحریف کر دی۔ تو یہ وہ حواری تھے جن حواریوں کو جمع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون کون ہوگا جو میرا مددگار بنے گا دین کے معاملے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان حواریوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم ہیں آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہا تھا یہ میرے حوالی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِي الزُّبَيْرُ، کیونکہ حضرت زبیر کب کھڑے ہوئے؟ حضرت زبیر اس وقت جبکہ غزوہ احد تھا اور عبدری نامی ایک خطرناک قسم کا پہلوان مکے سے آیا تھا، اور وہ اونٹ پر آگے آگے تھا، سارا لشکر پیچھے، وہ آگے آگے، اور کہہ رہا تھا کہ کس کو ماں نے جنم دیا جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو حضرت زبیر جو 25-26 سال کے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر تمہارے لیے مشکل ہوگا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے۔ حضور نے کہا کوئی اور مقابلہ کر لے، لیکن کوئی ہمت نہیں ہوئی، حضرت زبیر آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے۔ جب تیسری مرتبہ بھی حضرت زبیر نے کہا تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم آگے بڑھو، اور حضرت زبیر آگے بڑھے اور پہلے ہی داؤ میں اس کی چھٹی کر دی۔ اسی کے پاس سے مشرکین کے پیروں کرنے لگے۔ وہ تو شام ہوتے ہوتے ایک دوسرا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے مسلمان کو نقصان پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی، اور پھر غزوہ احزاب میں جبکہ چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو گھیر لیا گیا، خندق کھود دی گئی، اور ٹھٹرا دینے والی سردی، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، اور کئی دنوں سے فاقے ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے سامان کی قلت ہے، اڑنا بچھونا ہتھیار سب کی کمی ہے۔ اس وقت حضور نے کئی دن گزر گئے تو ارشاد فرمایا کون ہے جو ذرا رات میں پہرا لگائے دشمن کے قافلوں میں، دشمن کے نرغوں میں جا کے ان کی خبر لے کر آئے کیا چل رہا ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضرت زبیر کھڑے ہوئے، اور جب حضرت زبیر کھڑے ہوئے تو حضور نے اجازت دی، یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر نبی کا ایک ایسا مددگار ہوتا ہے جو ہر طرح کے حالات میں مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کو حواری کہتے ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَحَوَارِي الزُّبَيْرُ، اور میرے حواری جو ہے وہ زبیر ہیں کہ حالات کتنے بھی سخت ہو، پیچیدہ ہو، وہ میرے لیے سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ سپورٹ کرنا، کھڑے ہو جانا دین حق کے لیے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ حواری استعمال فرمایا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے معاملے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں جو اللہ کی مدد کریں گے، انصار اللہ، اللہ کی مدد۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے اللہ کی مدد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی مدد، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ارشاد فرمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کو مدد کی کیا ضرورت ہے سوچئے. لیکن میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام منتخب فرمایا ہے، جو نظام اختیار فرمایا ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنا، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جانا. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے سلسلے میں جو خیر کے فیصلے فرماتا ہے وہ کسی اور بات پر نہیں. یہ پسندیدہ ترین بندے کی ادا ہوتی ہے، یہ نبیوں اور رسولوں کی سنت ہوتی ہے کہ دین کے لیے قربان ہو جانا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جب بندوں سے مطالبہ کیا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، تو اس وقت صحابہ کھڑے ہو گئے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو آپ کے ساتھی کھڑے ہو گئے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جدوجہد کی. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی نے تو ایمان قبول کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. وکفرت طائفہ، اور اکثر و بیشتر لوگوں نے انکار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. اور پھر یہ مخالفت اتنی بڑھتی چلی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ہمارا جو آبائی دین ہے، جو ہم کو حضرت موسیٰ سے ملا ہے، حضرت ہارون سے ملا ہے، اس دین کو یہ تبدیل کر رہے ہیں، حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، حرام کو حلال کہہ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سی بدعات جو اسرائیلیوں نے ایجاد کر رکھی تھی ان پر پابندی لگائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سی چیزیں انہوں نے حلال کر رکھی تھی اپنے لیے، ان کو بتلایا کہ اصلاً یہ اللہ کے پاس حرام ہے. لہذا اس کی وجہ سے بنی اسرائیل بڑے ناراض تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے دین کو تبدیل کر رہے ہیں، اور دین کو تبدیل کر رہے ہیں، دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے. لہذا ان کی سزا سولی، ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. تو انہوں نے پوری کوششیں کی. حکومت رومیوں کی تھی، اور رومیوں نے سوچا کہ چھٹی کر دی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فیصلہ کیا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کچھ ایسا پیدا کیے کہ شمعون قرینی نامی ایک شخص اس سولی پہ چڑھ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا دیا. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، سورۃ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کنفیوز ہو گئے کہ یہ جمعہ کی شام تھی، سنیچر کا دن یہودی شریعت کے مطابق سزا جاری نہیں کی جا سکتی تھی، اور وہ چاہتے تھے اس کے بعد ایک اور عید آ رہی تھی، عید فطیر کہتے ہیں اس کو، وہ لہذا کئی دن تک چھٹیاں ہونے والی تھی عدالت کو. تو وہ یہ چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلد از جلد سولی دے دی جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاندھوں پر صلیب کو رکھ کر اس میدان کی جانب لے جایا گیا جس میدان میں سولی دی جانے والی تھی. 2 ڈاکو بھی تھے جن کو سولی دی جانی تھی، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اندھیرا ہوا جا رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، اور یہ چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت کمزور تھے، بہت کم کھاتے تھے، کسی یہودی کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ حرام کی ملاوٹ ہوگی. جب بھوک لگتی تو جنگل تشریف لے جاتے، اور وہاں درختوں پر پھلوں کو تلاش کر کے پیٹ بھر لیا کرتے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نحیف و ناتوا تھے، اور اس بڑی سی سولی اور کراس کا سلیب کا بوجھ لے کر آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، دھیرے دھیرے چل رہے تھے. اس موقع پہ ایک سردار شمعون قرینی نامی وہ بہت اچھل رہا تھا، جلدی چلو جلدی چلو، رات ہو جائے گی، ان کی سولی ٹل جائے گی. تو لوگوں نے کہا اتنی جلدی، رومی پولیس والے تھے، انہوں نے کہا تم کو اتنی جلدی ہے تو مدد کرو، یہ ان کے کاندھے سے اپنے کاندھے پر لے کے بھاگو، تیزی سے میدان میں پہنچ جائیں گے جلدی تو پھر سولی پہ لٹکا دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. لہٰذا وہ اپنے کاندھوں پہ رکھا اور رکھ کے تیز 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 چلنے لگا. میدان میں جب پہنچا تو سورج ڈوب رہا تھا، مغرب کا وقت تھا، اندھیرا چھا رہا تھا، اور رومی جلاد کھڑا ہوا تھا.
اس نے دیکھا کہ مجرم اپنے کاندھے پہ سولی رکھے ہوئے چلا آ رہا ہے، لہذا اسی کو پکڑ کے لٹکا دیا۔ وہ ہزار کہتا رہا میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں۔ جلادوں نے کہا کہ ہر مجرم یہی کہتا ہے میں نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مجمع میں سے غائب ہو چکے تھے اور آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ جب رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا تو ماں سے رہا نہیں گیا، وہ رو رہی تھی حضرت بی بی مریم، اور تڑپتی ہوئی چاہتی تھی لاش کے پاس جائے، لیکن چاروں طرف سے دور دور تک گھیرا تھا پولیس کا۔ پولیس والے قریب نہیں پہنچنے دے رہے تھے، جو ان کے لشکر والے سپاہی یا جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو حضرت بی بی مریم تڑپتی ہوئی اپنے گھر میں بے تاب، ماں اپنے جوان بیٹے کو کھونے کے غم میں رو رہی تھی کہ آنکھ لگتی ہے اور حضرت جبرائیل امین کو خواب میں دیکھتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بی بی آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو لٹک رہا وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، جو لٹک رہا آپ کا بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ آسمان پر بلا دیا ہے، یہ دراصل ایک اور شخص ہے۔ حضرت بی بی مریم مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم کبھی پریشان نہیں ہوئی، اور جب 3 دن کے بعد لاش اتار کے قبر بنائی گئی تو حضرت بی بی مریم نے کہا کہ میں اس قبر پہ بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے، اور وہ یقین ہو چکا تھا۔ یہ تاریخ جس کو یہودیوں نے کچھ ملاوٹ کر دی، عیسائیوں نے تو پھر اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ملاوٹ کر دی، اور اس کے بعد سے ایک نیا انہوں نے ایک مذہب ایجاد کر دیا۔ لیکن کہیں کہیں ان پڑھے لکھے لوگوں کی جہالت پر، نادانی پر، جہالت کا لفظ اگر گنا گزر رہا ہو تو نادانی پر حیرت بھی ہوتی ہے کہ بیت المقدس میں جو چرچ ہے، اس چرچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ خدا کا بیٹا بھی مانتے ہو، ان کی قبر بھی مانتے ہو، خدا کا بیٹا اور اس کی قبر، اور اس پہ شمع چڑھاتے ہو، موم بتی جلاتے ہو، کہاں سے کیا تم لوگوں کی عقل ہے؟ اچھا یہ بھی کہتے ہیں، ان کی اپنی تاریخ یہ کہتی ہے، بائبل کا لٹریچر، کہ تدفین کے تیسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر سے نکل کر اوپر چلے گئے۔ جب اوپر چلے گئے، خالی قبر ہے تو اس پہ کیوں موم بتی چڑھا رہے ہو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ یہ بہت سے وہ مذہبی معاملے ہیں جو عیسائی دنیا حل نہیں کر سکی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے عیسائی دنیا عیسائیت بہت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں، بڑی تعداد عیسائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی وہ چابک دستی اور ہوشیاری ہے کہ گناہوں کا پرمٹ دیتے، تم جتنے گناہ کرنا ہے کرو، وہ تو مصلوب ہو گئے نا حضرت عیسیٰ، وہ تمہارے کفارہ بن گئے تمہارے گناہوں کا، لہذا گناہ کرنے کی جو چھوٹ دیتے ہیں انسانوں کو، تو گناہوں کی لذت میں لوگ عیسائی بنتے ہیں، عبادت کی رغبت میں عیسائی نہیں بنتے، یہ یاد رکھیے۔ یہ جس کی وجہ سے مذہب پھیلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو او یہودیوں نے گن گن کر ان لوگوں کو مارا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، گن گن کے مارا۔ ان کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے، اور یہ ان لوگوں کے مددگار بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلاف کو ختم کر ڈالا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دیکھا کہ جینا جوبر ہو گیا تو وہ بھاگے شہروں سے، انہوں نے غاروں میں پناہ لی، انہوں نے جنگلوں میں پناہ لی، یہاں سے رہبانیت کا ایک تصور آیا، دنیا سے بھاگنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کی، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، پھر ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد ہوئی۔ دھیرے دھیرے 60-70 سال کے بعد بادشاہ دھیرے دھیرے عیسائی ہونے لگے، اور ان کے عیسائی ہونے کے بعد پھر یہودیوں کی خوب پٹائی ہوئی، اسرائیلیوں کی خوب پٹائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جنگلوں سے، پھر غاروں سے یہ علماء، یہ نیک لوگ جو چھپ گئے تھے وہ برآمد ہونے لگے، شہروں میں آنے لگے، بستیوں میں آنے لگے۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اب وہ ظاہر ہو گئے، نمایاں ہو گئے، چھا گئے، اور جب چھا گئے تو پھر ان لوگوں نے وہ پٹائی کی یہودیوں کی، ایک ایک کو نکال کر چھوڑا فلسطین سے۔ لیکن بعد میں پھر حالات تبدیل ہو گئے، اور آج پھر ان کے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک پیکٹ ہو چکا ہے، ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہ دیکھتے بھی نہیں کہ یہودی لٹریچر کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔
نعوذ باللہ اس میں سے ایک لفظ بھی کوئی مسلم بچہ بھی اپنے منہ پر نہیں لا سکتا، نہ حضرت بی بی مریم کے بارے میں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. لیکن یہ اتنے بے وقوف ہے، نادان ہیں، انہی لوگوں کی تائید کر رہے ہیں اور انہی لوگوں کی منہ بھرائی کر رہے ہیں، انہی لوگوں کے لیے مرے جا رہے ہیں، اپنا لشکر لگا رہے ہیں، فوج لگا رہے ہیں اور اپنا فورس پورا کا پورا ان کو دیے ہوئے ہیں. یہ ان کی اپنی نادانی ہے. وقت آئے گا تو پتا چلے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کو بتلائیں گے کہ تم نے کیا تاریخی غلطی کی تھی، اور پھر انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات وہ ظاہر ہو کر رہے گی، غالب آ کر رہے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا اپنے ساتھیوں سے کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے سلسلے میں مددگار بنو، ایسے ہی تم سے مطالبہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مددگار بنو. یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت ہے، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. تاریخ بتلاتی ہے کہ جب اس کو ضرورت پڑی تو اس نے ہواؤں سے کام لیا. تاریخ بتلاتی ہے جب اس کو ضرورت پڑی تو اس نے پانی سے کام لیا. تاریخ بتلاتی ہے کہ جب اس کو ضرورت پڑی تو اس نے ابابیل اور پرندوں سے کام لیا. تاریخ بتلاتی ہے جب اس کو ضرورت پڑی تو اس نے کیڑوں مکوڑوں سے کام لیا، مینڈک سے کام لیا، مچھر سے کام لیا. تاریخ بتلاتی ہے جب اس کو ضرورت پڑی تو اس نے دین کے دشمنوں سے کام لیا. اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے لیکن تم کو اس کی ضرورت ہے. تم کو انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اور تمہاری محتاجی تمہاری ضرورت اس وقت پوری ہوگی. مغفرت تم کو اس وقت ملے گی، جنت اس وقت ملے گی جب اللہ کے دین کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ گے. اللہ کے دین کا سپورٹ کرنا، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا، اپنی سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا، اپنی تقاریب میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا، اور اپنے اداروں میں اپنی تحریکوں میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرنا کہ اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کے حکم کے مطابق جینا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نسبت دی، اتنی بڑی نسبت دی، کہا کہ یہ میری مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے. ارشاد فرمایا اور جو اللہ کا مددگار بنے گا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی پھر ضرور مدد کرے گا، اس کو غلبہ دے گا، کامیابی دے گا. اور غلبہ کامیابی یہ تمہاری خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا تو یہ ہے کہ تم جنت کے مستحق بنو اور اس آسمانی بادشاہت میں تمہارا مقام ہو جائے جو اخروی کامیابی کی شکل میں تم کو ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھ کر اس پر اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.